مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ عید فصح کا جو کھانا ہوتا ہے یا جسے ہم لوگ لاسٹ سپر کہتے ہیں، تو اس پہ ایک بریڈ ہوتی ہے، خاص روٹی ہوتی ہے، تو اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ایفیکومن۔ یہ آپ کو جو بیگ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے معزہ تاش کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں، اور اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ اور جو جوئش ربائز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹریارک یعنی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ظاہر کرتے ہیں 3 حصے، اور کچھ کہتے ہیں ربی کہ نہیں، یہ ہائی پریسٹ کو اور لاویوں کو اور لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جو مسیح کو ماننے والے جو یہودی لوگ ہیں، وہ اس کی جو صحیح انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ اینشینٹ جو فرسٹ سینچری کے مسیحی لوگ تھے جو مسیح پر ایمان رکھتے تھے، وہ یہ رسم کرتے تھے۔ اور اس میں جو ہے 3 روٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ تینوں ہمارے ٹرائیون گاڈ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہ معزہ تاش جو ہے یعنی کہ بیگ ایک ہے، یعنی کہ ایک خدا، اور اس کے 3 جو حصے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اب جو بیچ والا ہے اس میں جو روٹی رکھی جاتی ہے اس کو معزہ کہا جاتا ہے، اور یہ بے خمیری روٹی ہوتی ہے، اور اس پہ نشان لگائے جاتے ہیں اور اس پہ سوراخ کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مسیح یسوع کی باڈی پر جو ہے وہ کوڑوں کے نشان اور کیلوں کے جو ہے مسیح یسوع کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ کیل تھے، تو یہ اس کو جو ہے ریپریزنٹ کرتی ہے۔ بالکل بے خمیری ہوتی ہے، اور بے خمیری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں گناہ نہیں، خمیر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ خمیر جو ہے وہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کے 2 پارٹس کیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ جو توڑ کر ایک لیلن کے کپڑے میں جو ہے وہ لپیٹ کے اس کو چھپا دیا جاتا ہے جب پاس اوور کا میل ہو رہا ہوتا ہے، جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پاس اوور سے ڈار ہوتا ہے جب، تو مسیح یسوع بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ جو پاس اوور جو ہے اس کا کھانا کھایا تھا، فصح کا، آخری فصح کا، تو یہ مسیح یسوع کو جو آدھا حصہ ہے وہ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ اس کا جو بڑا حصہ ہوتا ہے اس کو 2 حصوں میں کرتے ہیں، اس کو لیلن کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، تو تب اس کو کہا جاتا ہے ایفیکومن، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بیچ میں سے توڑیں گے اور اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو لیلن کے کپڑے میں لپیٹ دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے مسیح یسوع جو بیٹا ہے ٹرائیون گاڈ کا، یعنی کہ ٹرینٹی میں جو بیٹا ہے، وہ اس نے اپنی جان دی، وہ مر گیا اور اس کو لیلن کے کپڑے میں لپیٹ کے دفنایا گیا۔ اب اس ایفیکومن اس کو کہا جاتا ہے، اس کو چھپا دیتے ہیں، اور یہ کھانے کے دوران ہی ہوتا ہے، کھانے کا اینڈ ہونے والا ہوتا ہے پاس اوور کا، اس کو چھپا دیتے ہیں، اور پھر گھر میں جو بچے ہوتے ہیں، یہ رسم چلتی آ رہی ہے اینشینٹ ڈے سے کہ وہ بچوں کو کہتے ہیں یا لوگوں کو کہتے ہیں جو بھی وہاں موجود ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈھونڈ کر لائے، جو ڈھونڈ کر لاتا ہے اس کو گفٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسٹری اس ایفیکومن کی یہ ہے کہ یہ مسیح یسوع کے بدن کو ظاہر کرتی ہے، اور جب یہ ڈھونڈ کر لے آتے ہیں تو اٹ مینس کہ ریزوریکشن آف کرائسٹ، یعنی کہ وہ حصہ جو ٹرائیون گاڈ کا، یعنی کہ جو مڈل پیس جو تھا معزہ کا، وہ جب واپس ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہ مسیح یسوع جی اٹھے۔ اور مسیح یسوع نے اسی طرح فصح کی جو آخری فصح تھی اس پہ اپنے شاگردوں کو روٹی لے کر توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، اور یہ جب سڈار کھایا جاتا ہے، پاس اوور میل کیا جاتا ہے، تو اس کے ٹکڑے توڑ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ڈائننگ پہ، ان سب کو دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد آخر کیا جاتا ہے میل کا۔ تو یہ ہے اصل میں جو ایفیکومن کی مسٹری تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے۔ تو بے خمیری روٹی، اور یہ جو ہے معزہ تاش ہے، یہ جو بیگ ہوتا ہے جس کے 3 حصے ہوتے ہیں، معزہ تاش کہلاتا ہے، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اس کے بیچ والے حصے میں
جو روٹی وہ مسیح یسوع کو ظاہر کرتی ہے، مسیح یسوع کے بدن کو ظاہر کرتی ہے، اس کو توڑ کر آدھا لینن کے کپڑے میں چھپا دیتے ہیں، اور پھر جو ڈھونڈ کے لاتا ہے اسے گفٹ ملتا ہے، یعنی کہ مسیح یسوع کے جو دفن ہونے اور ریزوریکٹ ہونے کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو نشان ہیں وہ بھی مسیح یسوع کے جو اسٹرپس یعنی کہ کوڑے لگے اور جو کیلے ٹھوکے گئے، جو اس کے اندر نشان اور اسٹرپس ہوتے ہیں معزہ بریڈ میں، ٹھیک ہے، اور یہ بے خمیری ہوتی ہے، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اب امید ہے کہ افی کو من کا جواب مل گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔